دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں، وہ اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، اہو بگا کرتی ہیں، اور وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں۔ وہ ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے، کوئی نیک اعمال کرے، کوئی ایصال ثواب کرے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں، یعنی ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کوئی کمی آ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر میں لوٹتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، ان کے لیے بھی نیک اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ روحیں کب کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھر لوٹتی ہیں، اور وہ دن جمعرات کا دن ہے، یعنی جمعے کی رات۔ یہ روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور چیخ چیخ کر پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں وہ ان کی آواز نہیں سن سکتے، وہ اپنے دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح مایوس ہو کر چلی جاتی ہیں، سوائے ان کے جن کی اولاد نیکوکار ہو اور اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال کریں، ہدیہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے سلمان، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جب کوئی اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں، یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد کیا، تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کر دے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں ہر جمعرات کو اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایسی روایات کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن مسعود سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام ایک دوسرے سے گلے ملے اور کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال پا جاؤ یا کٹ جاؤ تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا زندہ بھی مردہ سے آپس میں مل سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جائے۔ تو مسلمان کی روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے، اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس طرح سائنسی تحقیقات کے مطابق
روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ کے فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو کچھ علم موجود ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا۔ روح کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے، جو کہ مخلوق کی شان کے بالکل لائق نہیں۔ دوستو، ماں باپ خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں، اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں پر ان پر احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت درجہ رکھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ والدین سے اف تک نہ کرو۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک میں اجر و ثواب رکھا ہے، وہیں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں ماں کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، اور ان کے مرنے کے بعد ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کے لیے ایثار و ثواب کرتے رہیں، تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت صاف فرما دے اور انہیں بخش دے۔ آپ کی دعاؤں سے ان کے درجات بھی بلند فرماتا رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، حضرت علی